بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر ایم جے خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پاکستان پولیٹکس ہلچل نیوز۔ ایک ایسا تجزیہ جو نہ صرف آپ کو دنیا کی بڑی طاقتوں کی دفاعی دوڑ کے بارے میں بتائے گا بلکہ آپ کو یہ بھی دکھائے گا کہ پاکستان نے کس طرح سفارتی اور فوجی میدان میں اپنے موقف کو مضبوط بنایا ہے۔ اور ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور ابھی اسی وقت لائک اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ کو تازہ ترین اور مستند خبریں سب سے پہلے ملیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں چین کی دفاعی ٹیکنالوجی کی، جس نے حالیہ مہینوں میں دنیا بھر کو چونکا دیا ہے۔ چین کے 5ویں اور 6 جنریشن کے لڑاکا طیارے J-35 اور J-36 تیزی سے آپریشنل ہو رہے ہیں۔ J-35 اب باقاعدہ سیریل پروڈکشن میں داخل ہو چکا ہے اور اسے چین کے سب سے جدید ایئر کرافٹ کیریئر فیوجین پر تعینات کیا جا رہا ہے۔ اس طیارے کی سٹیلتھ صلاحیت اور لانگ رینج میزائل سسٹم نے امریکی F-35C کو براہ راست مقابلے میں لا کھڑا کیا ہے۔ دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ ترقی صرف ایک ٹیکنالوجی اپ گریڈ نہیں بلکہ ایک نیا عالمی توازن پیدا کرنے والی پیش رفت ہے۔ دوسری جانب J-36 کے بارے میں انکشافات مزید حیران کن ہیں۔ اس کا UFO نما ڈیزائن، ڈائمنڈ ڈیلٹا ونگ، 3 انجن اور سائیڈ بائی سائیڈ کاکپٹ اسے نہ صرف فضائی جنگ بلکہ لمبی رینج کے اسٹریٹجک مشن کے لیے بھی بے مثال مانا جاتا ہے۔ کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ J-36 امریکی B-21 بمبار کے آپریشن کو روکنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ پیش رفت اس بات کا ثبوت ہے کہ چین اب دفاعی میدان میں امریکہ کو چیلنج کر رہا ہے، اور یہ چیلنج محدود نہیں بلکہ مستقبل کی عالمی طاقت کے توازن کو بدلنے والا ہے۔ ادھر جنوبی ایشیا میں آپریشن سندور کے بعد بھارت کی سیاسی اور عسکری قیادت کا رد عمل غیر متوازن نظر آ رہا ہے۔ بھارتی وزراء اور فوجی افسران، جن میں ایئر چیف امر پریت سنگھ بھی شامل ہیں، مسلسل ایسے بیانات دے رہے ہیں جو زیادہ تر داخلی سیاست اور میڈیا کے لیے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان نے نہ صرف بھارتی بیانات کو مسترد کیا ہے بلکہ عملی اقدامات بھی کیے ہیں۔ پاکستان نے اپنی فضائی حدود بھارت کے لیے بند کر دی ہے، جس سے بھارت کی ایویشن انڈسٹری اور ٹریڈ روٹس کو بھاری نقصان پہنچا ہے۔ نجی اور تجارتی پروازوں کو لمبے روٹس اختیار کرنے پڑے، جس کے باعث اربوں روپے کا نقصان بھارت کو برداشت کرنا پڑ رہا ہے، جبکہ پاکستان کو کسی قسم کا عملی نقصان نہیں ہوا، بلکہ اپنی فضائی حدود کی بندش سے پاکستان نے یہ واضح پیغام دیا ہے کہ ملکی خود مختاری پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ بھارت کے اندرونی میڈیا اور سوشل میڈیا پر بھی اس معاملے پر بحث چھڑ گئی ہے، اور بہت سے ماہرین یہ مان رہے ہیں کہ پاکستان کا ایک قدم اسٹریٹجک ماسٹر اسٹروک تھا۔ اس دوران پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر کا امریکہ میں پاکستانی نژاد مسلم کمیونٹی سے خطاب بھی خاص اہمیت رکھتا ہے۔ انہوں نے بڑے جذبے کے ساتھ کہا کہ بیرون ملک پاکستانی ہمارا فخر ہیں اور وہ پاکستان کا مثبت چہرہ دنیا کے سامنے پیش کرنے میں کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں۔ انہوں نے نوجوان نسل کو تعلیم، ٹیکنالوجی اور محنت کی راہ اختیار کرنے کی تلقین کی اور کہا پاکستان کی ترقی میں ہر پاکستانی کا کردار ہے، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی حصے میں کیوں نہ ہو۔ ان کے اس خطاب کو امریکہ میں مقیم پاکستانی کمیونٹی نے بے حد سراہا اور اسے ایک تاریخی موقع قرار دیا۔ اس دورے کے دوران عاصم منیر نے امریکی عسکری اور سیاسی قیادت سے ملاقاتیں بھی کیں، جن میں دفاعی تعاون اور باہمی تعلقات کو مزید بہتر بنانے پر اتفاق کیا گیا۔ یہ تینوں موضوعات چین کی ٹیکنالوجی کی سبقت، بھارت کا غیر متوازن رد عمل اور پاکستان کی کامیاب سفارتکاری مل کر یہ واضح کرتے ہیں کہ عالمی منظرنامہ تیزی سے بدل رہا ہے اور پاکستان نے اس منظرنامے میں اپنی جگہ نہ صرف محفوظ رکھی ہے بلکہ اسے مضبوط بھی بنایا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ تفصیلی تجزیہ پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل پاکستان پولیٹکس ہلچل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو مستقبل میں بھی اسی طرح کے مستند اور بے لاگ تجزیے ملتے رہیں۔ میں تھا ڈاکٹر ایم جے خان اور آپ دیکھ رہے تھے میرا یوٹیوب چینل پاکستان پولیٹکس ہلچل۔
خوش رہیں، مسکراتے رہیں، یہی زندگی ہے، میرا پیارا پاکستان ہمیشہ ہمیشہ زندہ باد۔